اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 5 ویک کی اردو کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے دوسری چادر۔ سب سے پہلے ہم اپنے عنوان کے متعلق تھوڑی سی بات ڈسکس کریں گے، پھر اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے۔ یہ جو آپ روزہ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ 584 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ اب پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں: خلیفہ، قمیص، حاکم، پوچھ گچھ۔ یہ آپ لوگوں نے کاپی پر نوٹ کرنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے ہم سب کو قمیص بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا، لیکن جو قمیص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی ہے وہ 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے۔ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا؟ کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حاکم ہیں۔ حاکم یعنی حکومت کرنے والا، بادشاہ۔ تم ان سے ایسے پوچھ گچھ مت کرو۔ پوچھ گچھ یعنی زیادہ سوال جواب۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے پاس صرف ایک چادر تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ نئی قمیص بنوائی ہے۔ اس سبق میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو ایک برابر کپڑا دیا تھا نئی قمیص بنوانے کے لیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قمیص پہنی تھی وہ 2 چادروں کے کپڑے سے بنی تھی۔ ایک آدمی کو اعتراض ہوا کہ ہمیں ایک چادر جتنا کپڑا دیا۔ اس سوال کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے پاس بھی صرف ایک چادر تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دی ہے۔ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ 3 لفظ دیے گئے ہیں، جو بھی اس میں درست ہے اس کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے۔ آدمی، 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 یہ تیسرے نمبر والا آدمی ٹھیک ہے، اس پہ دائرہ لگائیں۔ قمیص، 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 یہ پہلا والا قمیص ٹھیک ہے، اس پہ دائرہ لگائیں۔ حاکم، 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 دوسرے نمبر والا حاکم ٹھیک ہے، اس پر دائرہ لگائیں۔ حصے، 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 پہلے والا حصہ ٹھیک ہے، اس پہ دائرہ لگائیں۔ بلایا، بالایا، بلایا، یہ تیسرے نمبر والا بلایا ٹھیک ہے، اس پر دائرہ لگائیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص کتنی چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی؟ 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی؟ ان کے بیٹے نے دی تھی۔ ارکان ملائیے، انہوں نے ہمیں توڑ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو جوڑ کر لکھنا ہے۔ خے، لام چھوٹی لی، فے فا، خلیفہ۔ ہے الف ہا، کاف میں کاف میم کم، حاکم۔ بے نون بن، واو الف وا، حمزہ چھوٹی ای، بنوائی۔ واو الف وا، لام دیلت، والد۔ چے الف چا، دال ردر، چادر۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ الفاظ متضاد، سوال کا متضاد ہے جواب، سوال کو جواب سے ملائیں۔ اسی طرح دن کو رات سے ملائیں،
زیادہ کو کم سے ملائیں، نئی کو پرانی سے ملائیں۔ جملے بنائیں۔ سوال، یہ سوال بہت آسان ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ چادر، یہ میری چادر ہے۔ کپڑا، یہ کپڑا سفید رنگ کا ہے۔ قمیص، یہ میری قمیص ہے۔ اب ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پڑھائی بھی ہم نے کر لی ہے۔ اب ہم نے اس کو کاپی پر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تاریخ ڈالنی ہے، گھر کا کام لکھنا ہے اور جو بھی دن ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ ہم نے حاشیے لگانے ہیں، اپنا عنوان لکھنا ہے۔ ہمارا عنوان ہے دوسری چادر۔ اس کے بعد ہم نے جو مشق میں پڑھا، جیسے سوال جواب، جملے، ارکان ملائیں، سب کچھ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے اور بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے لکھنا ہے۔ جب آپ لوگوں کا کام ہو جائے تو اس کے بعد چھوٹی سی ایک لائن لگانی ہے جس کو اینڈنگ لائن بولتے ہیں۔ آپ لوگوں نے لکھ کے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ سے ضرور یہ سنوں گی۔ اس کے بعد اب ہم اردو بے کی طرف چلتے ہیں۔ اردو قواعد الانشاء، اس میں ہم نے یاد کرنا ہے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ یعنی بامعنی لفظ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم، ایسا کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، کتاب، لاہور وغیرہ۔ فعل، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے، مثلا پڑھنا، جانا، دیکھنا وغیرہ۔ حرف، ایسا کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہوں بلکہ وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آئے، حرف کہلاتا ہے، مثلا سے، نے، کو، کے، کی، پر، میں، لیے، تک وغیرہ۔ اب ہمارا اردو الف اور اردو بے دونوں بکس کا کام ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ لوگوں کا کام بھی چیک کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ سب کچھ سنوں گی بھی۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔